کی شمع جلا کے ہم نے رکھی ہے، میرے مرشد تو آکے دے۔ انہیں ویل چیئر ٹکرائے گی کسی نال ٹھاک ہوئے گی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے۔ تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں۔ بحمداللہ یہ میں غرور اور تکبر نہیں کرتا، میں جو بھی کہتا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں، چاہے وہ نثر میں ہو یا شعر میں۔ ابھی آپ کو پتہ میں ٹوپی پہنتا ہوں، ابھی دونوں صاحبزادگان نے مجھے دستار منگائی ہے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بس یہی میری پہچان ہے، بس۔ نہ ہماری کو اپنی دکانداری ہے، نہ ہمیں اپنی سجادہ نشینی پر ناز ہے، نہ اپنے سید ہونے پہ ناز ہے۔ حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں سید ہوں۔ میں نے یہ کہا نہیں، مجھے خود یقین ہے، اور جو آل رسول ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے میں وہ انشاءاللہ حق ادا کرنے کو تیار ہوں، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہماری اس خاندان سے وفائیں ہیں حضوری کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے۔ جس نگاہ سے ہم بابا جی کو دیکھتے تھے انشاءاللہ اسی نگاہوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور انہی نگاہوں سے پورے شورا کے ممبران کو دیکھتے ہیں، اور انہی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنے گھر بدے ہی بڑے بڑے ہو نا جی، جڑے پیدل چل کے اتوں، جو پیدل چل کر وزیر آباد پہنچے۔ اور میں نے پوچھا اقبال سے کہ بتا یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ میں نے تو بابا جی سے عالم تصورات میں کہا کہ آپ پوچھیں اقبال سے، میرے تو یہ مجال نہیں، آپ پوچھیں اقبال سے، دس سو اقبال ایک ہی ہو رہے ہیں۔ اقبال کہنا ہے نہاں اندر دو حرف سر کار است، گل تے دو حرفاں جو لکی ہوئی ہے، لمیاں تقریہ تے بعد آنی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، سرور جو حق و باطل کی کاردار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ بابا جی نے کہا اقبال دس بھائی، اقبال کہتا ہے نہاں اندر دو حرف سر کار است، ایتے گل دوں لفظاں چھپی ہوئی ہے، ایتے میدان سے نکل کے حضور دے غلامہ نے دس دیتا ہے کہ گل تے لمبی چوڑی ہے ہی نہیں، یہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہ دو حرفوں میں بات چھپی ہوئی ہے۔ نہاں اندر دو حرف سر کار است، مقام عشق ممبر نیست دار است، عشق کا مقام ممبر نہیں تختہ دار ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عشق کا مقام جو پیدل یہاں سے چل کر گئے، مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ جب ہم نے ان کے پاؤں کے نیچے دوائی لگائی، چھالے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، پانی نکل رہا تھا، جب ہم نے دوائی لگائی تو نیچے والی کھرڑی اتر چکی تھی، ہم نے پٹیاں باندھی، اور علامہ اقبال پکار اٹھائیے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیدر چرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کثرت کشائی۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا جب قافلہ گجرانوالہ سے جا رہا تھا شہر کے اندر سے، تو نئے نوٹ 500 روپے کی کاپیاں ان کے اوپر نچھاور کی جا رہی تھی، پھینکی جا رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی ایک نوٹ بھی نہیں اٹھایا، سارے لوگ پاؤں تلے راؤند کے نکل گئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ میں صرف شعر پیش نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، میں خود ان لذتوں سے آشنا ہوں، جے میں نے لذتوں تو آشنا نہ ہوں تھا کہ بابے نے میری یاری نہیں بڑی نہیں سی، بابے نے میری دوستی نہیں سی نہیں بڑی ایک دن بھی۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، انہیں ویل چیئر ٹکرائے گی کسی نال ٹھاک ہوئے گی۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، تیرے بغیر ان راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ نگاہ تو کسی سورج کی پیاس رہتی ہے۔ ایتھے یہاں پر جب یہ ہنگامہ ہو چکا تھا 12 اپریل کے بعد، جب امیر محترم میں عالمی تصورات میں اسٹیج پہ حافظ صاحب کو اپنے پاس کھڑا کر کے نا اپنے خطاب میں عالمی تصورات میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کل رات کہ میں نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اب جب ہم اسے اپنا امیر سمجھیں، جب اسے اپنا امیر کہیں گے تو پھر تو ہم اسے قدم بھی چومیں گے، اور جب آپ کا بیٹا کریں گے پھر اس کا سر چومیں گے، نالے ساڈا مائی لگ جائے تو نالے لگ جائے جی لگ جائے۔ حافظ صاحب کی گرفتاری کے بعد پھر یہاں میں بھی 5 جولائی تک ادھر ٹھہرا ہوں، باقی دوست آپ پیچھے آج عرس نے بابا جی کا پہلا عرس مبارک۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قدموں کی خیرات اس گھر کو حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے قیامت تک آباد رکھا، قیامت تک بابا جی کی نسلیں حضور کی عزت اور ناموس تک کرا دیتی رہے، اور ان کے توسط سے ہمارا خاندان بھی انہی کے شاعری کا ساتھ دیتا ہے۔ یہاں ٹھہرے ہیں تو پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندہ اگر یہاں آ جائے تو اس کا لباس سارے بتا دے گا کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد کا لہجہ بہت کوئی بتاتا ہے، ہر بندے کا نام کچھ بتاتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں ان کو پوچھیں جی آپ کا نام کیا ہے، وہ ان کا نام ہے محمد رفیق، تو وہ کہہ دیے میرا نام رفیق ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، چونکہ وہ اپنا آدھا نام بتاتے ہیں تو زندگی میں سارے کام ان کے آدھے رہتے ہیں، سارے کام ادھورے جو اپنا پورا نام نہیں بتاتے۔ بہرحال اس موضوع پر آگے چلنے کی ضرورت نہیں، ہم واپس پڑھتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں، گھر سے کھانا آئے تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے، گھر سے کھانا باہر آئے دسترخوان پہ تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ ڈونگا اپنی پلیٹ میں پرکھ لے تو اس کے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ایک کمینہ ہے، یہ ڈونگا کے طور نہیں جناب تسی پہلے لگو پھر کھانے لگو پاؤ نا، آپ نے پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ڈونگا اگر اپنی پلیٹ میں پرکھ لے تو پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ میں
پہلے اس کے موقع پہ چونکہ یہاں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو میری ملاقات کے لیے بابا جی روٹیاں پکوا کے گھر سے لے جاتے تھے جب تحریک لبیک نہیں تھی، چونکہ میں پہلے سے گرفتاریاں دے رہا تھا، میرے خلاف مقدمے تھے، اور جب کبھی ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ دہشت گردی عدالت دھرمپورے میں تھی، اس وقت بابا جی گھر سے کھانا پکوا کے میری ملاقات کے لیے وہاں لے جاتے تھے، اور جب کبھی میری طبیعت جس چیز کو کھانے کو نہیں ہوتی تھی وہ اس کا نیم البدل لے جاتے تھے، اس نے سالن نہیں کھانا، یہ شاید ہے۔ بہرحال ہم یہاں ٹھہرے ہیں نا آپ کی گرفتاری کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ پہلا کھانا جو ہم نے کھایا اس سے اگلا کھانا بہتر ہوتا تھا، اگلا کھانا اس سے بھی بہتر ہوتا تھا۔ میں کھانا دیکھ کے کمال ہے یہ بات کہ آپ کی والدہ صاحبہ، مجھے پتا ہے وہ ہر روز 2 مرتبہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہے، یہ مجھے جیل میں بتایا تھا بابا جی کہ ساتھ کی والدہ 2 مرتبہ روزانہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے کھانے کا ذائقہ پوری دنیا سے الگ۔ اور جس خاتون نے اپنا شوہر الوداع کیا اپنے ہاتھوں سے، کہ بندہ بھی ہو سر سے پاؤں تک جو گلابوں کا شجر لگتا تھا، بے وضو چھوتے بھی جس کو ڈر لگتا تھا، اور 5 ماہ کے بعد پھر اپنا بیٹا گرفتار کروا کے ہر روز صبح و شام اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھجوا کے انہوں نے جو کہا حضور کی عزت پر دیا اور بابا جی کی یادوں کو تازہ کیا، ان کے اس حسن سلوک پہ میں تحریک لبیک کا مرکزی رہنما ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں، میں آپ کی والدہ صاحبہ کو اور اپنی بہن کو لاکھوں سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں، لیکن تیرے بغیر طبیعت اداس رہتی ہے، کوئی کمی نہیں۔ تحریک پہلے سے اوپر آ چکی ہے، کارکنان کی تعداد بڑھ چکی ہے، اس پہ چلتے حوصلے ہمتیں بڑھ چکی ہیں، اور تحریک پر اللہ رسول کی عنایت بڑھ چکی ہے پہلے سے بھی، اور ہم یہ غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ جو پولیس والے مرے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اسی ملک کے، باہر سے نہیں آئے، وہ ہمارے ملک کے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن کم از کم عالم کفر کو یہ علامہ اقبال کی زبان میں پیغام دور گیا ہے کہ براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسد، نہاں اندر 2 حرف سر کارست، مقام عشق منبر نیز دارست، براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسند کہ اود خام را آتش عیارست۔ ابراہیم جڑے نے نا وہ نمرودہ کو نہیں ڈالتے، اود نو پرکھن واسطے آگ کا سوٹیے 2 نمبر اود آگے سٹیے، انہیں خوشبو نہیں دینی ہے۔ 2 نمبر بندہ تحریک لبیک سے نہیں چلنا، 2 نمبر بندے دھرنے سے نہیں ہونا، 2 نمبر بندے آ کے ساڑھے نال کندھا کندھا نہیں ملانا، اس لیے کہ آگے جڑی جو کسوٹی ہے اود واسطے اتنے تو 1 نمبر بندہ چلنا ہے۔ دوستان محترم، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پیدل چل کے گئے۔ مجھے وہاں وزیر آباد بیٹھے ہوئے اس پی پی کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے نائب امیر ابھی یہاں آئے تھے، نہ مجھے یاد نہیں، وہ آپ کو تلواریں تحفے کے طور پہ پیش کر کے گئے ہیں، بازو ابھی وہ ان کا بنا ہوا ہے، زخمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ایک بندے کو پیٹ میں گولی لگی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہم نے یہ پوچھنے کی بجائے کہ بندہ زندہ ہے یا نہیں، یہ پوچھنے کی بجائے ہم نے کہا بھائی درد تو نہیں ہو رہا؟
تکلیف تو نہیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی، حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ بس یہ دو جملے کہہ کے میں جلد چاہتا ہوں تاکہ میرے محترم آپ کے سامنے آ سکیں کہ زور کا وقت ہو چکا ہے۔ اب تو جو پہلے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ علامہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، اب تو پیدل چلنے والے دوستوں نے یہ بتا دیا ہے اعلان کر کے علامہ کی زبان میں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا آپ کو دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی عبادہ خار ہوگا۔ گولیاں لگیں گی، شل لگیں گے تو حضور کا دیدار عام ہوگا۔ اور یہ حجابات اٹھ رہے ہیں، جانے والوں نے ثابت کر دیا، اور جو پیدل چلے جن کے پاؤں پہ زخم ہو گئے، نیچے کا چمڑا اتر گیا، جنہیں گولیاں لگیں، جن کا خون بہا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں بحثیت 2 مزارات کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے، تحریک لبیک کا مرکزی نائب امیر ہونے کی حیثیت سے، اور اس عمر میں اپنی سفید داڑھی سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو یہاں سے پیدل چل کر گئے، جن کے پاؤں پہ چھالے پڑے، نیچے کی کھلری اتری، جنہوں نے خون دیا، زخمی ہوئے، اپنی جانیں قربان کی، پیر ظہیر الحسن شاہ اگر ان کے پاؤں پہ اپنی سفید داڑھی سے بھی جھاڑو دے تو پھر بھی کم ہے۔ پتہ چلا کہ گاڑیاں شاہدرے چوک پر روک لی گئی تھی، انتظامیہ نے اپنے قبضے میں لے لی، اور یہ لوگ پیدل چل کے انہوں نے پھر ثابت کیا کہ نہیں مامل مگدی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے۔ نہیں مامل وہ کٹاوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، جس میں بیٹھا جاتا ہے۔ نہیں مامل مگدی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے، تے کیچم دے وسریق دے پچھن، جنہوں کیچم پہنچ جانے پونوں دے دیش انہوں سے پوچھنا تھا بھی اے نال کونی۔ نہیں محمل مگدی خانہ میں تا پیدل چلسا نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے، تے کیچم دے وسریق دے پچھن اے کون کو جی کنگالے، سردار تو اے نہیں آگ چھڑی میرے اٹھان دی چروا لے۔ بس میدان حشر میں ہمیں جب ہم چلے تھے تو میرے ذہن میں اللہ اس کے رسول کی عزت کی قسم، جب کبھی کاروان رسول کا دور تھا، گستاخان رسول کے خلاف تحریک شروع ہوئی، میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں تھا کہ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ آپ کو لاکھوں سلام، امیر محترم کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، جنہیں جیل میں جا کر، جیل میں جانے کے بعد اس طرح ہاتھ پیچھے بنے ہوئے تھے امیر محترم کے، اس طرح ہاتھ پیچھے بنے ہوئے تھے، جیل والے بندے جان دیں چھوٹیاں کڑیاں جنہیں کہتے ہیں بھوک لگا ہے، انج ہاتھ بن کے اس طرح انج وچوں دی ایک چیز لکڑی ڈنڈا پا کے انج ٹنگیا نہ کرو، انج بندر ٹنگیے تو 2 منٹ بندہ نہیں کرتا، پر انہیں اپنی زبانیں ہاتھ نہ کہا جو بھی ہوئے گا اسی حضور کی عزت اور ناموس تے پیرا دے گا۔ ثم استقاموا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آپ کو لاکھوں سلام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح،
ظلم جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ ظلم جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکتا ہے؟ تے جدن تک نہ سجدہ دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے؟ خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوتے، یہ سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون ڈک سکتا ہے؟ انشاءاللہ تحریک لبیک کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تحریک لبیک کو اللہ اور اس کے رسول کی عنایت اثر ہے۔ اب تک یہ آخری جملہ ہے، اب تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اس طرح رکھا ہوا ہے، یہ طرح یہ بوتل میرے پہلو میں ہے۔ ابھی تک تحریک کو حضور نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے کہ حضور نے اس طرح تحریک کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔